بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو سیکنڈ ایئر کا جو اس سال سالانہ امتحان ہونا ہے اس کو کیسے حل کرنا ہے، اس کا یہ تیسرا حصہ ہے جو میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں۔ پہلے دو حصے جو ہیں اس میں پہلے حصے میں معروضی سوالات اور مختصر سوالات تھے، دوسرے حصے میں تشریحات جو تھیں وہ تھیں، اور وہ چونکہ سائز اس کا بڑا ہو گیا تھا دوسرے حصے کا، تو اس کو درمیان سے کٹ کرنا پڑا تاکہ زیادہ بچے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یہ آپ بیتی اور مضمون کے بارے میں ہے۔ آپ بیتی صیغہ واحد ماضی میں لکھی جاتی ہے۔ آپ بیتی سے مراد ہے خود پر بیتی جانے والی جو بات ہے، آپ کا جو زندگی کی جو کہانی ہے اسے آپ بیتی کہتے ہیں۔ مگر آپ کے جو سلیبس میں بے جان اشیاء کی آپ بیتی ہے، مثلا کرسی، موبائل، پنکھا، موبائل وغیرہ اس طرح، تو یہ صیغہ واحد ماضی میں لکھی جاتی ہے، یعنی ماضی کی بات ایک شخص جب بیان کرتا ہے تو یہ صیغہ واحد ماضی کا بیان ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ خود کو وہ چیز تصور کر لینا ہے اور پھر اس کو بڑا معیاری انداز میں لکھنا ہے۔ میں آپ کے سامنے بورڈ ہی کی ویب سائٹ سے لیا گیا ایک پیپر جو ہے اس کو آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ کتنا بہترین 2 صفحات اس کے لیے آپ کم سے کم رکھیں۔ 11 بجے اس کو شروع کریں پیپر میں، اور 20 منٹ کے اندر یہ 2 صفحات 10 منٹ میں 2 صفحات بڑے آرام سے لکھے جا سکتے ہیں، اور 8 نمبر کی ہے۔ اس کے ساتھ بعض اوقات وہ خط کی آپشن دے دیتے ہیں، میرے خیال میں خط میں اتنے نمبر نہیں آتے جتنے اس میں نمبر آ جاتے ہیں۔ یہ زیادہ آسان ہے۔ اس کی تیاری کا طریقہ کار بھی بتا دیتا ہوں لگے ہاتھ، کہ اگر آپ 2-3 آبیتیاں اپنی کی بک سے آرام سے پڑھ لیں تو آپ کو آبیتی لکھنا نہایت آسان ہے، اور آپ چھٹی کلاس سے شاید اس کو پڑھ رہے ہوں گے، تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ یہ 8 نمبر کے ہیں، سیکنڈ آس کوشچن ہوگا، تو میں آپ کو اس کی دکھاتا ہوں جو ایک ماڈل آبیتی ہے لکھی ہوئی، وہ آپ ذرا دیکھیے۔ یہ ایک آبیتی ہے جو ہے پرانے موبائل فون کی آبیتی ہے۔ یہ ای شیٹ کے 2 صفحات پہ لکھی ہوئی آبیتی ہے۔ اس کے درمیان میں اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں، اور اگرچہ جو ہینڈ رائٹنگ ہے وہ اتنی امپریسو تو نہیں ہے، لیکن بہرحال معیار ہے اس کے اندر کہ یہ قابل غور ہے، قابل نظر ہے۔ تو اس کو آپ دیکھیے، یہ 2 صفحات پر مشتمل ہے۔ آپ 11 بجے شروع کیجئے، 11:20 پہ اس کو ختم کر دیجئے۔ 8 نمبر میں سے آپ کو 6-7 نمبر لازمی مل جانے چاہیے، اور اگر اس طرح کی لکھی ہوگی تو 8 میں سے 8 نمبر آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے بعد جو آخری سوال ہے آپ کے پیپر کا، وہ ایک مضامین دیے جائیں گے، مضامین کے عنوانات دیے جائیں گے آپ کو۔ 5-6 مضامین کے عنوانات ہوں گے، اور ان میں سے آپ نے کوئی اپنی مرضی کا سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے آپ کے لیے، جو گائیڈ لائن ہے، کہ جس موضوع پہ آپ کو لگے کہ آپ بہترین لکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس ذخیرہ ہے، مواد ہے، الفاظ ہیں، حوالہ جات ہیں، اس کو منتخب کریں۔ جیسے یہ جو ہے، بعض اوقات وہ ایک عام سا عنوان دے دیتے ہیں، دہشت گردی ہے، سوشل میڈیا ہے، تعلیمی نظام ہے، تو یہاں انہوں نے ایک مشہور شعر کا ایک مصرع دیا ہے، جیسے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، یہ دے سکتا ہے، وہ دے سکتے ہیں، یا آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ تو یہ اسٹوڈنٹ نے بہت اچھا اس کا انتخاب کیا۔ اس کے اندر اس نے اضافی اشعار بھی لکھے ہیں، اور یہ 6 صفحات پر مشتمل اس نے مضمون لکھا ہے، جو آپ 10:40 پہ شروع کریں، اور 12 بجے تک یہ آپ اس کو تقسیم کر لیں وقت کو، اور اس سپیڈ سے آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ درمیان میں حوالہ جات بھی ہیں، میں آپ کو اس کے آخری حصے تک آپ کو دکھاتا ہوں، آپ اس کو پڑھ بھی لیں بے شک۔ یہ دیکھیے، پچھلے 2 صفحات کے بعد اگلے 2 صفحات آگئے، اس میں عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں۔ یہ پورا کا پورا اصل میں اقبال کے جو نظریہ فکر ہے، جو اس کی خودی کی فکر ہے، اقبال کے جو نظریات ہیں، اس پر مشتمل ایک مضمون، ایک مصرعے سے انہوں نے شروع کیا اس کو، اور اس کی کے اندر جو یہ انسانی جو خودی کی نشو و نما ہے، انسانی فکر کی جو نمو ہے، اس کے بارے میں تذکرہ ہے۔ بہت اچھا اس بچے نے لکھا ہوا ہے۔ اس کے 4 اشعار 4 صفحات میں سے یہ آخری 2 صفحات بھی آپ دیکھ لیجئے، کہ اتنا اگر کوئی کہے کہ یہ جو آپ سر بتا رہے ہیں یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی مشین بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے سامنے گھڑی رکھی ہوئی ہے، اس کے قلم فر لکھتا جا رہا ہے، تو یہ میں نے آپ کے سامنے بورڈ کے ٹاپرز کے پیپر ماڈل کے طور پہ رکھے ہیں کہ یہ بچوں کے ہی لکھے ہوئے ہیں، اور یہ 19 کی سپیڈ ہے، اور آپ دیکھ لیں اس شیٹ کے یہ 6 پورے کے پورے صفحات بن رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو خود بھی، کہ یہ وقت کی تقسیم تو میں نے اپنے اندازے سے کی ہے، تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے۔ یہ مختصر سا ایک تجزیہ تھا جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے۔ ایک تو 2-3 قلم آپ کے پاس ہوں،
کوشش کریں کہ مارکر بھی 2-3 ہوں آپ کے پاس. اس کے اندر آپ اس کو مختلف رنگوں کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے سیاہ اور نیلے رنگ کے علاوہ کوئی رنگ استعمال نہیں کرنا. یعنی آپ سبز رنگ نہ استعمال کریں اور آپ اس میں سرخ رنگ نہ استعمال کریں. یہ سختی سے منع ہے. اس کے علاوہ آپ کو حوالہ جات لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو منع ہے، جو نہیں کرنے. حوالہ جات نہیں لکھنے، وہ پرانے پیٹرن میں ہوا کرتے تھے. 9-10 کے حصار سے باہر نکلیے. اگر آپ نے ابھی بھی سیاق و سباق لکھ دیا اور آپ نے ابھی بھی حوالہ جات لکھ دیے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پیپر چیک کرنے والا یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ نہ اس بچے نے کبھی کلاس میں پڑھا ہے اور شاید اس کے اساتذہ نے بھی اس کو نہیں بتایا ہوا. وہ بات تو بہت دور تک پھر جائے گی نا. تو وہ اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، چاہے کوئی پڑھے یا نہ پڑھے. آپ کو کم سے کم یہ سوچنے پہ جب کوئی مجبور ہو جائے تو وہ نمبر کبھی بھی نہیں دے گا آپ کو. آپ کو ہمیشہ جو اپنا حریف تو خیر میں نہیں کہوں گا، اساتذہ حریف نہیں ہوتے طلباء کے، لیکن بہرحال آپ نے جس ٹیم سے مقابلہ کرنا ہے اس کی نفسیات کو بھی جاننا چاہیے نا. جس ایگزامینر نے آپ کے پیپر کو چیک کرنا ہے، آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ ایگزامینر بھی تو اس فریم آف مائنڈ کے ساتھ آپ کا پیپر چیک کرے نا، پازیٹیو فریم آف مائنڈ کے ساتھ. اس کا بھی آپ کے بارے میں ایک مثبت خیال بنے گا تو وہ آپ کو اچھے نمبر دے گا. تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو ہر تشریح ہے وہ 20 منٹ کی ہوگی. نصی پیراگراف کی تشریح بھی 20 منٹ کی، نظم کے بند کی تشریح بھی 20 منٹ کی، اور غزل کے 3 اشعار کی تشریح بھی 20 منٹ کی. 40 منٹ آپ لگ لیں آپ بیتی کے لیے، اور 20 منٹ ہی آپ بیتی کے لیے لے لیجیے، اور 40 منٹ لے لیجیے آپ 6 صفحات کے مضمون کے لیے. اور پورے کے پورے 40 منٹ آپ جو ہیں 9:20 سے لے کے 10 بجے تک کا ٹائم آپ لے لیں 12 شارٹ کوشچنس کے لیے. اور 20 منٹ تو پہلے آپ کے MCQs کے ہیں ہی. یہ سارا لکھا ہوا جو میں منٹس بار بار آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے صفحات بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا. میں نیچے اس کا لنک بھی دینے کی کوشش کروں گا. میں یوٹیوب چینل ہم نے جب کرونا آیا تھا تو اس وقت بنایا تھا. اس میں اگر سیکنڈ ایئر کے کوئی لیکچرز آپ کے اس سمجھ میں نہیں آئے ہوئے یا آپ پڑھنا چاہیں تو وہ تقریباً کافی لیکچرز اس پہ پڑے ہوئے ہیں. اشعار کی تشریح پڑھی ہوئی ہے، اور بھی بہت مواد ہے اس کے اوپر. اور فرسٹ ایئر کے بچوں کی تو خیر کتاب ہی تبدیل ہو گئی ہوئی ہے، لیکن بہرحال وہ اس چینل کا لنک دینے کی کوشش بھی کروں گا. اور اس حوالے سے اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو اس کے جوابات بھی میں مل سکتے ہیں مجھ سے آپ کو. آخری دن تک، آخری لمحے تک ہم وہاں پہ موجود ہوں گے آپ کی رہنمائی کے لیے. تو آپ اس کی تیاری کیجئے، اور ان ہدایات کو سامنے رکھ کے تیاری کرنی ہے. اردو کے پیپر میں نقل ویسے بھی غلط بات ہے. ویسے بھی ہمارا کہہ لیں دین ہو، معاشرہ ہو، اخلاق کا تقاضا ہے کہ نقل تو ویسے ہی غلط ہے. لیکن اردو کے پیپر میں تو نقل افورڈ ہی نہیں کیا جا سکتی. نقل سے تو وقت ضائع ہوتا ہے. جو ہی آپ نے ادھر ادھر دیکھا آپ کی سپیڈ کم ہو گئی. پڑھنے والے بچے کا دھیان تو فقط پرچے پہ رہتا ہے، کاغذ پہ رہتا ہے، قلم اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور جو بڑی کلاسز کے پیپر جب ہم دیا کرتے تھے تو 5-5 6-6 قلم ساتھ رکھے ہوتے تھے، تو ہمیں اس کی ہوش ہی نہیں ہوتی تھی کہ گرمی ہے، سردی ہے کیا نہیں ہے. ہم نے شیٹ پہ شیٹ لگانی ہوتی تھی اور لکھنا ہوتا تھا، تبھی جا کے کہیں نمبر آیا کرتے تھے، اور معیار کا لکھنا ہوتا تھا. تو یہ چند اہم ترین باتیں تھیں جو میرے ذہن میں تھی کہ میں آپ تک پہنچا دوں. میں نے بہت تیزی میں بات کی ہے، بہت جلدی میں بات کی ہے، فی البدی بات کی ہے. کوئی میں یوٹیوبر نہیں ہوں، نہ ہی میرا کوئی چینل ہے اس طرح کا کچھ جو مونوٹائز کیا ہو میں نے، یا میں نے کوئی سامنے رکھ کے کچھ لکھ رہا ہوں. میں بالکل فی البدی بول رہا ہوں اور سپونٹینیس بالکل ایسے ہی بول رہا ہوں. میرے بولنے میں بہت سی غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کو ویڈیو کو بہت مختصر کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ڈیٹا بہت زیادہ کنزیوم ہوتا ہے ویڈیو کے اوپر. بچوں آپ بھی کا خیال کرتے ہیں، ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، ہم سے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، ورنہ ہم تو آپ کی ایک ایک چیز کا خیال کرتے ہیں. آپ کے والدین کا بھی خیال کرتے ہیں، آپ کا بھی کرتے ہیں. تو اس وجہ سے بات کو مختصر کرنے کے لیے بہت تیزی میں بات کی ہے، جس میں بہت سی اغلاط ہو گئی ہوں گی، تلفظ کی بھی ہو گئی ہوں گی، اور کوئی شاید میں نے وقت کی اور صفحات کی اور کچھ عنوانات کی بھی غلطیاں کی ہوں گی، مجھے لگتا ہے میں نے کی ہوں گی. اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں بہت تیزی میں فی البدی بات کی ہے میں نے، اور جلدی میں بات کی ہے تاکہ ویڈیو مختصر رہے. یہ ہدایات تھیں. اس کے علاوہ بھی آپ پوچھنا چاہیں تو آپ اپنی کلاس ٹیچر سے پوچھ سکتی ہیں، وہ بھی آپ کو مجھ سے بہتر گائیڈ کر سکتی ہیں. وہ سب بہت تجربہ کار ہیں. آپ کا اردو کا شعبہ جو ہے ماشاءاللہ سب سے تجربہ کار شعبہ ہے کالج کا، تو آپ اس میں ان سے پوچھیے، وہ مجھ سے بہتر آپ کو بتا سکیں گی. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران کرے. میری دعائیں اور سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے والدین سمیت ہم بھی آپ کے ساتھ آپ کی کامیابی کے لیے ہم دن رات دعا گو بھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران بھی کرے، آپ کا حامی و ناصر بھی ہو. اللہ حافظ.